الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف معزز سامعین، اس وقت پوری امت مسلمہ تمام مسلمان، تمام مسلم ممالک مغلوبیت کے شکار ہے، مظلومیت کے شکار ہے۔ یہود نصارہ، مشرکین، ان کا تسلط ہے، ہم سب کا، ہمارے سب کا مشاہدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پوری اسلامی ریاستیں، مسلمانوں کی ممالک، آباد ممالک، اس کو کیسے برباد کیا گیا۔ عراق، شام، لیبیا، افغانستان، کشمیر، شمار کرتے تک جائیں گے، آباد ملک تھے مسلمانوں کی۔ جب اسی طرح کے احوال آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جو مجموعی صورتحال ہے اور مسلم ممالک کی جو صورتحال ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے جو آپس میں مذاکرے ہوتے ہیں اور بحث ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے، تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، اور کفار اور عالم کفر جو ہے ان کے پاس کافی وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بہت ترقی کی انہوں نے، مسلمان کمزور ہے، وسائل نہیں ہے ان کے ساتھ، تو یہی بتایا جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، اور جب دشمن کو دیکھتے ہیں، کفار کو دیکھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری شکست ہے یا جو ہماری مغلوبیت ہے، شاید اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جنگ کے اور آلات جنگ، آلات حرب بہت زیادہ ہے۔ تو بس اسی پہ تبصرے کرتے ہیں
اور پھر ہم اسی پہ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کی سازشیں ہیں مختلف قسم کے مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی. تو شاید یہ وجہ ہے مسلمانوں کی جو مغلوبیت ہے یا جو اس کی ہوا ہے. تو یہ وجہ قطعاً اس کی نہیں ہے کہ مسلمان اس وجہ سے مغلوب ہے. آپ دیکھیں علماء کرام کی تشریف فرما ہے اور ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں اس کے مطالعے میں ہے یہ بات. قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں اول سے لے کر آخر تک. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر باقاعدہ شریعت کا باقاعدہ وہ ترتیب بن گئی. ہر دور میں باطل کے مقابلے میں جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی. ہر دور میں افراد کی کمی بھی ہوتی, وسائل و ذرائع کی کمی بھی ہوتی. ہر لحاظ سے وہ کمزور ہوتے ہیں میدان میں. جب بھی حق میدان میں آتا ہے تو باطل بھی ساتھ آتے ہیں, دونوں میدان میں ہوتے ہیں. اور وسائل کے لحاظ سے ہمیشہ سے جو اہل باطل ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت سارے وسائل دیتے ہیں, اس کو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام میں ٹوٹل 80 کم و بیش کچھ افراد ہیں اور پوری دنیا اس کے خلاف. دنیا کی وہ خود کہتے تھے قالوا اراذلنا بادی الارض, کچھ نہیں سمجھتے تھے اس کو, دنیا میں کوئی حیثیت نہیں دیتے اس کو. ابراہیم علیہ السلام ایک بھتیجا ایسا اپنا باپ بھی خلاف ہے اس کا. نمرود ہے, بادشاہ ہے اور سب خلاف ہے, سب جمع ہے آگ میں ڈالنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو درخواست کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہارون میرے ساتھ کر. اور مقابلے میں فرعون ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کر چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے, مقابلے میں پوری دنیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف حجاز کے لیے تو نہیں, وہ تو پوری دنیا کی, اور پھر صرف پوری دنیا میں جو اس دور کے کروان اس کے لیے تا قیامت. اور جماعت مختصر سی جماعت, اور دشمن کے پاس کتنے وسائل. تو لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دستور مبارک ہے, یہ بھی سنت مبارک ہے. قرآن مجید, احادیث مبارکہ, تاریخ سب گواہ ہے اس پر کہ پھر باوجود اس کے کہ باطل کے پاس وسائل زیادہ ہوتا ہے لیکن غلبہ حق ہوتا ہے. قوم نوح علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی ہے, قوم سارا قوم غرق ہوئی, پوری دنیا جتنی بھی اس وقت کی آباد دنیا تھی وہ غرق ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہے, اس کی ملت ابراہیم بھی زندہ ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں اس کی سنت. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شیطان مینا میں جاتے ہیں, شیطان کو کنکری مارتے, اس کی سنت ادا کرتے ہیں. وہ زندہ ہے, اس کے نام زندہ ہے, اور اس کی ملت ابراہیم بھی آج بھی ہے. آج بھی ہم دعائیں دے رہے ہیں اور سب فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں, سب فخر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے قوم کو تباہ و برباد کیا. آپ کے سامنے بہت کم عرصے میں, 30 سال سے بھی کم عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ حکمرانی بین الاقوامی قوت بنائی, سپر طاقت بنائی. ہمارے ملوک کے دور تک بہت قریب دور میں اللہ تعالیٰ نے پوری کتنی سلطنتیں عطا فرمائی. وسائل کس کے پاس زیادہ تھے؟ دشمن کے ساتھ زیادہ. تو قطعاً یہ وجہ نہیں ہے کہ دشمن کے پاس یا کفار کے ساتھ وسائل زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ہم نے مار نہیں کھائی.
اس کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان پر زوال نہیں آئے۔ زوال کی وجوہات کچھ اور بتاتے ہیں، اسلام قرآن مجید کچھ اور بتاتے ہیں، بڑی صراحت سے بتاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کی زوال کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جو ہمیں کامل مکمل دین ملا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت چھوڑ کے گئے تھے، جو آسمانی پیغام ہے، اس کے ایک حصے کو لیا، ایک حصے کو ایسا نظر انداز کیا گیا کہ وہ کتاب اللہ کا حصہ بھی نہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ خطاب تو اہل کتاب کو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سے پہلے وہ تھے اور وہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب ملی تھی تورات، اور پھر نصارہ کو انجیل، تو اہل کتاب کی بیماریاں بھی ایک طرح ہوتی ہے اور آسمانی آفت بھی ایک طرح آ جاتی ہے۔ تو ہمیں سمجھایا اگر آپ بھی اہل کتاب کے راستے سے چلیں گے تو وہی معاملہ کیا جائے گا آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا تم بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تورات کے کسی حصے کا وضاحت کے ساتھ صراحتاً انکار تو منقول نہیں، البتہ جو ان کا معاملہ تھا کہ تورات کے وہ احکام جو ان کی مفادات کے ساتھ کوئی تعارض نہیں تھا، اور جو سہولت والے احکام تھے اس کو تو لے لیتے، اور ایسے احکام کہ جس پر عمل کرنا مشکل ہو، نفس پیشاب گزرے، ان کو نظر انداز کیا۔ تو اس نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ وہ آپ انکار کرتے ہیں۔ انکار کی یہی معنی ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو بالکل نظر انداز کیا، عبادات کو لیا گویا کہ وہ تو دین کا حصہ ہے، اور معاملات کو چھوڑ دیا گویا کہ معاملات دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تجارت میں، زراعت میں، شراکت میں، لین دین میں، ان چیزوں میں گویا کہ ہم آزاد ہیں، کوئی اسلامی تعلیمات موجود نہیں اس میں۔ معاشرت ہے، دین کا حصہ ہے۔ ہمارے دین اسلام میں معاشرت کا جو حسین باب ہے، معاشرت بند ہے، والدین کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، رعایا کے حقوق ہے، حاکم کے حقوق ہے، استاد کے حقوق ہے، شاگرد کے حقوق ہے، سب حقوق کے حقوق ہے۔ پوچھو کہ حقوق کی بات ہے تو آپ دیکھ لیں، جیسے کہ قرآن مجید نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وعید سناتے ہیں اگر کوئی نہ کرے، اسی طرح قرآن و حدیث میں جو اپنے والدین کی جو پوری حقوق بیان، پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے بیان، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ جو نے خود بتایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سمجھائے، حقوق کے بارے میں سمجھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، دین کا حصہ ہے۔ ابھی اگر ہم اس کو بالکل نظر انداز کریں تو یہ تو گویا کہ دین کے کسی حصے کا انکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کے کسی حصے کا انکار کر رہے ہیں۔ اخلاقیات ہے، دین کا حصہ ہے۔ آپ علماء کرام سے قرآن مجید کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی معیت کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہم قابل قدر اور اکرام ہے، یہ ساری وہ چیز ہے جو اخلاقیات سے متعلق۔ کبھی کہیں گے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جب شاکرین کے بارے میں کہیں گے وہ پسند ہے، محسنین کے بارے میں فرمائیں گے، مختلف قسم کی صفات لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے اس کے رضا کی، اپنی پسند کی، اپنے محبوب کی، اس کی کہتے ہیں۔ تو اخلاقیات جو ہے، صبر ہے، تحمل ہے، شکر ہے، بردباری ہے، سب ایمانی صفات ہے۔ قرآن مجید کی کافی حصہ اس پر مشتمل ہے
حدیث مبارکہ کی جیسے کہ کتاب الصلاۃ ہے تو اس کا جو آداب ہے اخلاقیات ہے اس کا پورے حصے ہیں، دین کا حصہ ہے۔ تو جب کوئی بھی امت اپنی دین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ بعض کو لیتے ہیں بعض کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر قرآن مجید نے جو بڑی صراحت سے اعلان کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ذلت ہو، تم میں سے جو بھی اسی طرح کرے گا دنیا میں ذلت ہو۔ ذلت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتے عذاب کی صورت میں قوموں کی ہلاکت کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عذاب لے آئے جیسے قوم عاد ثمود وغیرہ ہلاک کیا، اور ذلت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوسری اقوام کو مسلط کریں، دوسری اقوام کو مسلط کریں۔ تو جب دوسری اقوام مسلط ہو جائیں تو پھر انسان ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور پھر قیامت میں بھی کیا ہے؟ شدید عذاب۔ تو دیکھیں ایک بڑی وجہ جو ہماری مغلوبیت، ذلت، مسلمانوں کی رسوائی اور پوری امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ وہ دوسری اقوام اس میں مسلط ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو آسمانی پیغام جو امانت تھی ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ جو کتاب اللہ کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، پوری دین کی شکل میں، اس امانت کو ہم قولاً و عملاً پوری طرح دوسری اقوام تک نہیں پہنچا سکے، اور اس کے حق ماری اللہ تعالیٰ نے انہی اقوام کو مسلط کیا۔ تو ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو امت ایسی ہوتی کہ وہ دین کسی صرف ظاہر کو لیتا ہے، اس کی حقیقت کو چھوڑتا ہے، دین کی نمائش حصے کو لیتا ہے، دوسرے حصے کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر بھی خسران کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، خیر ہے تو پھر تو قائم رہتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کوئی آزمائش آ جائے اور اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی اس کی وجہ سے مال پہ کوئی، اس کی مال پہ یا منصب پہ یا عزت پہ کوئی حرف آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الٹی منہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ایک جھوٹ پر اس کو 1 کروڑ روپیہ ملتے ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے کہ نہیں، پھر اس وقت پہ وہ جھوٹ سے نہیں مناتے۔ اگر دوسروں کو گرانے کے لیے غیبت کی ضرورت ہوتی ہے پھر حرام نہیں ہوتی، تو یہاں کیوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ان کی کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی عروج کی، فتح کی، نصرت کی اس طرح کے وعدے نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے، بلکہ خسران کے وعدہ ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک حدیث مبارک ہے، بحقی وغیرہ نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام کا نام ہی رہ جائے، اسلام کا نام ہی رہ جائے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اس میں فرماتے ہیں لا یبقى من القرآن الا رسم، کہ قرآن کی مجید صرف رسم رہ جائے، معانی یہ عظیم کتاب اللہ جو ہے جس عظیم مقاصد کے لیے، یہ تو پورا ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے، اس میں تو تعلیمات ہے، زندگی کے ہر حصے کے تعلیمات ہیں،
انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، گھر کی زندگی کے لیے، بازار کی زندگی کے لیے، تجارت کے لیے کی اصول موجود ہے، اور ایوان کی موجود ہے، ریاست کی موجود ہے، قاضی کی تقرری ہمارے دین میں موجود ہے، عزل قاضی موجود ہے، پورا دین ہے، پورا نظام زندگی ہے۔ تو اس دین کے ساتھ اگر ہم یہ معاملہ کریں کہ اس کو ہم نے کچھ حصہ لیا، کچھ حصہ نظر انداز کیا، جہاں تک ہمارے مفادات کے ساتھ تعارض نہیں ہے اس کو لیا، جہاں مفادات کے ساتھ تعارض ہے اس کو چھوڑ دیا، جہاں نمائش ہے اس کو لیا، اور جو نمائش ہے ساری اس کو چھوڑ دیا، نماز کو قائم کیا، خشوع کو ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ جو اعمال کو دیکھتے ہیں ان کو تولتے ہیں پھر۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کامل دین، مکمل دین، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، حقیقتاً، صورتاً، سب۔ تو اگر دین کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ کچھ حصے کو نظر انداز کرے تو اس کی پھر لازمی نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذلت۔ تو ذلت کی بڑی وجہ دشمن کے ساتھ وسائل کی زیادت نہیں، بلکہ ہمارے اندر معاملہ ہے۔ ہم جو گرے ہیں تو باہر سے نہیں گرے، ہم اندر سے گرے۔ ہم نے جو مار کاری ہے تو باہر سے مار نہیں کری۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دستور مبارک ہے کہ غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے، جو ذلت کی وجہ ہے یا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی، وہ کیا ہے؟ تفریقہ بازی، اتفاق اور اتحاد کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس سے شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو قومیں متحد رہتی ہیں سب پر اس میں کیا ہوتا ہے؟ روب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم سے جو دوسری ادیان والے ہیں وہ ہم سے زیادہ متحد ہیں۔ آپ قیدیانی کو دیکھیں، ہم سے زیادہ متحد ہیں۔ وہ آپس میں ایک قبیلے کا جیسے کہ ایک قبیلہ رہتا ہے، ہم مسلمان صرف اس پہ خوش ہیں کہ ہم زیادہ ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہم زیادہ ہیں۔ اور اس تفریقی کی وجہ سے ہم موجود کثرت کی اقلیت میں چلے گئے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں عملی طور پر تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ بن کہ جو کل آیات کے بعد بھی تفریقہ کے شکار ہو گئے، آپس میں تفریقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے۔ دیکھیں ہمارے پاس کتنے اتفاق کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم کیسے چھوٹے موٹے مسائل پہ لڑتے ہیں آپس میں۔ آپ دیکھ لیں فروعی اختلافات ہوتے ہیں، وہ مسائل کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور سے آج تک اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ہر دور میں رہا، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں اختلاف کی شکار رہے، انتشار و فشار کی شکار رہے، تفریق بازی کی شکار نہیں رہے، بلکہ جو امت مسلمہ کی بنیادی مسائل ہیں اسی کی وجہ سے اسی پر جڑے رہے اور کفر اور عالم کفر کے خلاف وہ آپس میں متحد رہے۔ انہی مسائل میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ دسترخوان میں بھی حل کر سکتے ہیں، ان مسائل میں ہم تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اختلاف رائے جو ہے یہ مضمون نہیں ہے شریعت میں۔ اختلافی رائے کی بنیاد پر تفریقہ بازی، پردے بازی، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی عزت کو ہاتھ ڈالنا، ایک دوسرے کو کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، اپنی صلاحیتوں کو ایک مسلمانوں کے خلاف صرف کرنا، یہ مضمون ہے۔ اس سے پورا جو مسلمانوں کی جو معاشرہ ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔
مسلمانوں کی صلاحیت ہی ایک دوسرے کے خلاف صرف ہو جاتی. آپ اندازہ لگائیں، علماء کرام کو پتہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے. لیکن کبھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ شوافع اور احناف کی جنگ آپس میں لڑائی ہے. اتنے اختلاف کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے کا احترام، اکرام، محبت. آج بھی ہم امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کو فرماتے تھے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان کا ذکر بار بار کریں، وہ مشک کی طرح ہے، جتنا آپ تذکرہ کرتے خوشبو آتی ہے اس کی. تو دیکھیں اس قدر اتنے اختلاف کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس کی وجہ سے آپس میں کوئی انہوں نے آپس میں تفریق کی شکار نہیں. احناف شوافع کو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں، شوافع احناف کو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں. ان کی جو اختلاف رائے ہے وہ صرف درس و تدریس تک محدود ہے. ان کی جو رائےوں کی اختلاف ہے، دلائل ہے، وہ ہم پھر کیا ہوتے ہیں درسگاہ تک محدود رکھتے ہیں، وہ ممبر اور محراب پہ نہیں لے آتے. تو دیکھیں مسائل میں اختلاف رائے، مسائل مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بنیاد پہ مسلمانوں کو تقسیم کرنا، مسلمانوں کو لڑانا آپس میں کتنے اہم مسائل. اب دیکھ لیں اس دور میں امت مسلمہ کے کتنے اہم مسائل، کتنے چیلنج ہیں، کیسے عالم. آپ دیکھیں کفار کی طرف سے مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس پر ہر طرف سے کیسے الغا ہے، کس طرح فحاشی اور یعنی کفر و الحاد ہر چیز کی کیا ہے الغا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ بیچارے اپنے اصلی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، پڑھنے جاتے ہیں. لیکن ان میدانوں میں اور آپ سوشل میڈیا کے میدان میں دیکھیں، جتنی بھی جہاں ہماری جوان نسل جا رہی ہے اس میدان میں کتنی ایسی سرگرمیاں ہیں کہ وہ سب ایمان لیوا ہے، سب ہمارے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمارے بچوں کے تہذیب اور اخلاق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور ہمارے آپ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو تعلیم تو کرواتے ہیں، کوئی ڈگری تو ہاتھ میں لے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایمان کو بھی وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کبھی کبھی اسلام کو بھی وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ جو ان کے رشتے ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ کے. آپ نے دیکھو بہت سارے ایسے تعلیم ڈگری ساتھ لے آتے ہیں، لیکن پھر والد کو والد کا درجہ دیتے ہیں، سمجھ لیا اس کو کوئی حیثیت دیتے. تو اس قیمت تو یہ تو کوئی قیمت نہیں رہی تعلیم کی. اس بنیاد پہ تو آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بچوں کو کتنی ضرورت ہے اس کو دین کی سکھانے کی، اس کو عقائد کی، اس کی عقائد کی اصلاح ہو جائے، عقائد درست ہو جائے، عقائد پختہ ہو جائے، اس کی عبادات ٹھیک ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، اخلاقیات ٹھیک ہو جائے، وہ دین کو سمجھے، دین کی ضروریات دین کو سمجھے. کتنی ضروری آج کل دیکھیں، پہلے زمانے میں عام جو ہمارے مسلمانوں کے معاشرے ہوتے تھے وہ کم از کم اتنے اچھے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی عام بندے کو چھوڑتے تو اتنے گناہی کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. آج کل تو وہ تجاری دور ہے کہ جیسے کہ کوئی سیلاب ہوتا ہے نا، سیلاب عام دریا میں کوئی نہاتا ہے کوئی بچہ تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. عام سب چھوٹا سا دریا ہوا، اس میں کوئی ڈبونے والا کا معاملہ نہیں، کوئی ڈوب جائے اس میں، تھوڑی سی پانی ہے اس میں تو بچے بھی وہ ہوتے ہیں. اگر تیز سیلاب تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سب اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، پھر اپنے بڑوں کو بھی سنبھالتے ہیں، خطرہ ہے. جب معاشرے میں کفر و الحاد کا، فحاشی اور یعنی کا ایسا سیلاب ہے کہ کوئی انتہائی مستحکم ایمان والا، مضبوط تقویٰ والا اور مضبوط علم والا اور راسخ علم والا نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بھاگ کے لے جاتے. ایسے میدان میں ہم اپنے بچے کو یوں چھوڑے کہ بس آپ جائیں تعلیم حاصل کریں بے سہارا. ہم صرف یہ 30 سال اور کچھ 40 سال کے مستقبل کی فکر میں رہیں، جو ابدالآباد کی حقیقی زندگی ہے اس کو ہم تباہی، ہم اگر تباہ ہو جائے تو ہم کوئی فکر نہ کریں تو ہم تو خیر خواہی نہیں کی اس کے ساتھ. اس بیچارے کا تو ہم 30 سال کا تو فکر کیا، لیکن مرنے کے بعد جو ابدالآباد تک زندگی ہے وہ کیا ہوئی کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں اس دور میں زیادہ اپنے بچوں کو دین کی طرف، دین کے ساتھ جوڑنا اور دینی ماحول کے ساتھ جوڑنا اور اہل اللہ کے ساتھ علماء و مشائخ کے ساتھ جوڑنا،
ایسے مجالس کے ساتھ جوڑنا اور ایسے مراکز کے ساتھ جوڑنا کہ جہاں ان کو عقائد سکھائے جائے، ساری چیز سکھائی جائے، کم از کم اتنی دین کا علم آپ یقین جانیں، آپ شیعہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کو اپنے عقائد کے بارے میں پورا سمجھائیں گے. آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے اپنے جو چھوٹے بچے ہیں یا جو تعلیم ہے اور انہوں نے بی ایڈ کیا ہو، جو بھی کیا ہو، جو بھی ڈگری کیا ہو، آپ اس کو دین کی ضروری عقائد کے بارے میں کچھ اس کو پتہ نہیں. تو دیکھیں کتنے ہمارے خیر کے کام ہیں، اصلاحی معاشرے کے حوالے سے ہمارے کتنے چیلنج ہیں. اسلام پر اور مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے، نظریات پہ، عقائد پر، ہر چیز. تو وہ سب میدان ہم نے دشمن کے لیے کھلے چھوڑے. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ تکبیر تحریموں میں ہاتھ یہاں اٹھائے یا یہاں اٹھائے. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، اس سے فارغ نہیں. ہم اس سے فارغ نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں سنتے، کیا کریں ہم اس پہ؟ سنتے تو پھر کیا کریں، نہیں سنتے پھر کیا کریں. دیکھیں بعض مسئلے ایسی سنگین صورتحال میں، ایسے درپیش مسائل میں، ہم چھوٹے موٹے مسائل میں اس میں لڑے رہیں، اس میں لگے رہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے عوام کو بھی آپس میں لڑائیں، خود بھی لڑیں. اور ہمارے مسلمانوں جو جیسے کہ کوئی ایک ریوڑ پہ کوئی وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو کہتے ہیں اس کو بیڑیاں وغیرہ مسلط ہو جائے، ہم چوڑے بس واپس میں ہم تکرار میں لگے رہیں. تو مسلمانوں کے کیروان کو یوں چوڑے اس طرح. تو اس وجہ سے ہمارے خیر کے کام بہت زیادہ ہیں، بہت کرنے کے کام ہیں. تو دیکھیں ہمارے جو مسلمانوں کی مغلوبیت کی بڑی وجہ ہے وہ افتراق، انتشار اور ٹے بازی. اتفاق اور اتحاد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مسائل کیا کہتے ہیں؟ حل فرماتے ہیں. مسلمانوں کو شوکت نصیب ہوتا ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے. تیسری جو بڑی وجہ ہے اور جو ان دونوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی وہ ایمان و تقویٰ کی کمزوری. سب سے بنیادی چیز کہاں ہے؟ یہاں سے پھر دیگر مسائل بھی حل ہوتے ہیں. جب مسلمانوں کی ایمان کی حالت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے تقویٰ کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر اس کی ایمان اور تقویٰ میں اتنا زور نہیں ہوتا کہ وہ حرام سے منع کرے اور اس کو فرائض کی واجبات کی اس پہ ڈال دے. اس میں ہمت نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ غیبت حرام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بدنظری حرام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، دھوکہ، فراڈ، یہ سب حرام. لیکن اتنی ایمانی قوت نہیں ہے، اتنا تقویٰ نہیں ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے اس میں کہ وہ اس سے کیا ہو جائے، محرمات سے منع ہو جائے. تو جب مسلمانوں کی ایمانی حالات کمزور ہو جائے، تقویٰ کے حالات کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس میں ظاہر بات ہے جب ایمان اور تقویٰ کی کمزوری ہو جاتے ہیں پھر پوری دین پر عمل نہیں ہوتا، پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن یہ جو یہاں آپ کے یہاں ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے یا دیگر آپ کے علاقے میں ہمارے ساتھی مجالس ذکر کا مجالس کا انتظام کرتے ہیں، یہاں سے کلمہ شریف کے بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے وہاں، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی. اس میں اسی بنیادی مقاصد پہ کام ہوتا ہے کہ کیسے امت اٹھ جائے، وہاں جو ساتھی آئے کیسے اس کی ایمان مضبوط ہو جائیں، کیسے اس کو تقویٰ نصیب ہو جائے، اور کیسے پھر اسی ایمان و تقویٰ کی بنیاد پہ پورا دین سکھایا جائے، اس پر لایا جائے، اور کیسے وہ کیسے اصول ہوں گے اور کیسے کن اصولوں پر جو ہمارے مسلمان بھائی پر آپس میں دوست بن جائیں گے، آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں گے، وہی سکھائے جاتے ہیں. باقاعدہ اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے. جو لوگ وہاں وقت لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ، تو الحمدللہ ان کی اپنی باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کی مضبوطی، تعلق با اللہ کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس کو عقائد کی تعلیم، معاملات کی تعلیم، معاشرت کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم، مسائل کی تعلیم، کتاب الطہارت سے لے کر میراث تک مسائل، اور یہ سب ایسے عام انداز میں، ایسے آسان انداز میں کہ اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہوتی، سادہ سادہ تاکہ وہ کم از کم ایک دفعہ اپنی دین سے باخبر ہو جائے، پھر باقی تفصیلات کے لیے خود آگے ترتیب بنائے. لیکن کم از کم ایسا تو نہ ہو کہ ایک اختلافی مسئلے میں تو پی ایچ ڈی کیا ہے اور دین کی ضرور مسائل کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہو اس کو، اس طرح تو نہ ہو. تو اس وجہ سے وہاں اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ کم از کم اس طرح لوگوں کو علم، اور وہاں ایک ماحول ہے، ایک تربیتی ماحول ہے، وہاں باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس میں ذکر اذکار کی، اس طرح کی عبادات کی، صحبت صالح کی، ایسا ایک ماحول ہے کہ جب چلہ گزر جائے تو الحمدللہ وہاں
ایمان و تقویٰ کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رونے دھونے کی کیفیت اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ اس کی ہمت اور کوشش ہوتی ہے کس طرح پوری دین پہ ہم عمل کریں. انسان بھی کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن ہمت ہو جاتی ہے اور اپنے اہداف کو رکھتے دین کو سمجھ جاتے ہیں کہ پورا دین ہے کیا، اور سکھایا جاتا ہے. دیکھو یہاں تو ایک ترغیبی اور تعریفی قسم کی بات ہوتی ہے، یہاں تو کوئی بات کو سمجھانے کا تو موقع نہیں ہوتا کہ پوری دین کیا ہے اور پھر اس کی پھر عقائد کیا ہے، معاملات کیا، یہ تو صرف ایک نام ہے، باقی وہاں پہ پوری چھلے میں سمجھایا جاتا ہے. تو اس نازک دور میں، اس دجالی فتنوں کے دور میں آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنے اقارب کو جو رشتہ دار ہیں ان کو لے آئیں، خود وقت نکالیں. دیکھیں ہم دنیا کے لیے کیسی قربانیاں کرتے ہیں، کیسی وقت کی قربانی کرتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں. ہم جب ہمارے ہاں جب جسمانی مریض ہوتے ہیں، تھوڑا سا مرض ہوتا ہے، ہم کیسے بیکار ہوتے ہیں، فٹافٹ اسپتال جاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، سارے کام موقع کرتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے ہاں اگر اتنے مسائل ہیں، اگر ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی مسئلے ہیں، ہمارے اندر کافی اخلاقی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، اور ہمارے بچوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، اور اس دور میں ہم اس کو بھیج رہے ہیں کہ باہر ملک میں یونیورسٹیوں میں کہ کہاں بھیجتے ہیں، تو کم از کم اس کو اتنا وقت لگ جائے اس کا ایک چلہ کہ وہ اتنا سیکھ جائے پوری دین کو. اور الحمدللہ جتنے بھی ساتھی وہاں وقت لگاتے ہیں تو اس میں اتفاق اور اتحاد کا درد ہوتا ہے. وہ امت مسلمہ کی وہ جو اتحاد اتفاق کے اصول کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے جوڑا جائے گا، وہ باقاعدہ سمجھائے جاتے ہیں، پورا اس کا تفصیلی طور پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ضابطے ہوتے ہیں، یہ اصول ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے تمام شعبوں کی قدردان ہوتے ہیں. اور جس دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، تعلیم و تعلم کا شعبہ ہو، جہاد کا شعبہ ہو، تصوف تزکیت کا شعبہ ہو، جو لوگ دین کی جس طرح کی محنت کرتے ہیں وہ قدردان ہوتے ہیں، دعاگو رہتے ہیں. جس شعبے میں ہوتے ہیں اسی شعبے میں اپنے ہمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوسرے شعبوں والوں کی کیا ہوتا ہے، قدردان ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہاں آپ وقت لگائیں. پورا سال ہوتا ہے، اس میں کوئی وقت نہیں ہوتا. البتہ یہ جو 27 شعبان سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء کرام کی بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں ان کا زیادہ موقع ملتا ہے. تو ابھی رمضان کی مبارک لمحات بھی آ رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ، آپ بھی ارادہ فرمائیں اور کہ آپ وہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر جو مجلس ذکر کس طریقے ہوتا ہے؟ ہر مہینے کے آخری جمعرات میں. تو یہاں بھی آپ شرکت کریں انشاءاللہ. آج کے فتنوں کے دور میں یہ سارا جو فضائیں مسموم ہے گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ نورانی ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے فتنے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح ذکر کی جو مجالس پناہ گاہ ہیں، تو اس میں تشریف لائے گئے انشاءاللہ تعالیٰ عمل کی